اور ایک ہفتے کے اندر جتنے ایام ہیں، جتنے روز ہیں، جتنے دن ہیں، ان دنوں میں جو دن تمام ایام اسبوع، ایام ہفتہ کا سردار دن ہے، وہ دن ہے روز جمعہ کا۔ شب اور روز جمعہ میں تقریباً 24 ساعتیں ہیں، 24 گھنٹے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں روز جمعہ کا نام یوم العروبہ ہوا کرتا تھا، عین سے یوم العروبہ۔ اور اس کے بعد پھر سرکار دو عالم کے اجداد میں سے، ان کے آباء و اجداد میں سے ایک کا نام جو کہ روایت میں ذکر ہے، وہ لوگوں کو اس دن جمع کر کے خطبہ دیا کرتے تھے اور لوگوں سے خطاب کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ لوگوں کو جمع کیا کرتے تھے، اس لیے اس دن کا نام جمعہ قرار پایا۔ مگر سرکار امام محمد ابن علی الباقر علیہ السلام مولا کی خدمت میں آ کر کسی نے پوچھا کیف سمیت الجمعۃ جمعۃً، کہ مولا ارشاد فرمائیے گا کہ اس روز کو، اس دن کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے، کس طرح سے اس دن کا نام جمعہ قرار پایا؟ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی خلق کو جمع کر کے ایک میثاق اور ایک عہد لیا تھا اس دن میں، اور ایک وعدے کے لیے سب کو پروردگار عالم نے جمع کیا تھا۔ چونکہ جمع کیا تھا، لہٰذا اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے کہ اجتماع اور تجمع انسان اور تجمع خلق خدا کو پروردگار عالم نے کیا تھا، انجام دیا تھا۔ اور وہ مرکز اور وہ وعدہ کیا تھا؟ روایت بیان کرتی ہے کہ جس وعدے کے لیے پروردگار عالم نے اپنی خلق کو جمع کیا تھا، کہ جس کی وجہ سے کل کے دن کا نام جمعہ قرار پایا، وہ وعدہ یہ ہے کہ ولایت محمد و آل محمد علیہم السلام پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو، یعنی کہ رب ذوالجلال نے سب کو جمع کر کے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی مودت اور ان کی امامت کو پیش کیا تھا، اور پیش کرنے کے بعد وہ وعدہ لیا تھا۔ تو وہ سارے کے سارے سعادت مند قرار پائے کہ جنہوں نے رب ذوالجلال کی پیش کی ہوئی اس امانت کو قبول کیا۔ اور آج بھی جو راہ حق پر ہیں، اور بہت سارے ایسے کہ جنہوں نے اس وقت وہ وعدہ قبول کیا تھا، اس امانت کو قبول کر لیا تھا، توقف کیا تھا، تو زندگی میں ان کا ایک حصہ گمراہی کی زندگی میں گزرتا ہے، اور پھر اپنی زندگی کے کسی مرحلے پر آ کر فرش ازا کی برکت سے، ذکر ابا عبداللہ علیہ السلام کی برکت سے، کوئی مصائب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی وجہ سے، کوئی عزاداری کی وجہ سے، کوئی کسی خاص حاجت کی وجہ سے اگر در اہل بیت سے اس کی کوئی حاجت قبول نہیں ہو رہی ہو، اور در اہل بیت پر آ کر اس کی حاجت یہاں سے قبول ہو جائے، کسی بھی عنوان سے، کسی بھی نسبت سے اگر اسے ہدایت مل جائے تو پھر وہ راہ ہدایت پر آ جاتا ہے۔ البتہ یہ وہ ساعتیں ہیں کہ جن ساعتوں کو رب ذوالجلال نے اتنا مبارک اور متبرک قرار دیا ہے کہ مولا امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار، شب و روز جمعہ کا ایک حق ہے، اور کوشش کرنا کہ اس کا حق ضائع نہ ہو۔ اچھا، پہلے تو وہ بات کہ پروردگار عالم نے جو جمع کیا تھا لوگوں کو، وہ جمع کیا کس بات کے لیے تھا؟ محمد و اہل بیت محمد علیہم السلام کے اختیارات، ان کی ولایت و مودت و امامت کی خاطر کہ وہ وعدہ لے لیں۔ اور امام صادق علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایک حق ہے، اور کوشش کرنا یہ حق ضائع نہ ہو۔ کیا کرنا؟ یہ کرنا کہ بھائی اس میں جو کام رب ذوالجلال نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا، اور جس سے رک جانے کا کہا ہے اس سے رک جانا۔ اس لیے کہ اس شب اور اس دن کی اتنی زیادہ حرمت ہے کہ پروردگار عالم عام دنوں میں جو نیکی کا اجر دیتا ہے، اور ان ساعتوں میں، ان 24 گھنٹوں میں جو اجر دیتا ہے، وہ عام وہی نیکی ہوتی ہے۔ عام دنوں میں کرتے ہو تو ایک اجر ملتا ہے، اس شب اور اس دن کے درمیان کوئی عمل کرتے ہو تو اس کا دگنا، 6 گنا، 4 گنا، 10 گنا تک روایتوں میں ملتا ہے کہ پروردگار عالم اجر عطا کرتا ہے۔ لیکن وہ حوالہ کہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کی ولایت و امامت کی امانت سپرد کرنے کے لیے جو جمع کیا، یہی وجہ ہے کہ اب اس کو جوڑیے اس حدیث سے
بہت سارے اعمال بیان کیے گئے ہیں شب جمعہ اور روز جمعہ کے لیے جو مفاتیح الجنان میں آپ کو ملیں گے، مگر سارے اعمال بیان کرنے کے بعد مصنف محدث یا شیخ عباس قمی علی اللہ مقامہ نے جو لکھا ہے وہ کیا لکھا؟ یہ بھی عمل ہے، یہ بھی کیجئے، یہ بھی عمل ہے، یہ بھی کیجئے، یہ نماز جعفر تیار ہے، یہ بھی انجام دیجئے، یہ زیارت ہے، یہ بھی پڑھیے، یہ نماز ہے، یہ بھی پڑھیے، یہ دعا ہے، یہ بھی پڑھیے، یہ غسل ہے مستحب، یہ بھی کیجئے۔ لیکن سارے اعمال میں جو افضل عمل ہے وہ وہی ہے کہ جو اس دن کے وعدے سے جڑا ہوا ہے، کہ جو وعدہ لینے کے لیے پروردگار عالم نے لوگوں کو جمع کیا تھا، جس کی وجہ سے اس دن کا نام جمعہ قرار پایا، یعنی کہ درود بھیجنا محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ افضل عمل تو یہی ہے، اور کئی کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ 1000 مرتبہ، کم سے کم 1000 مرتبہ پڑھے، نہ پڑھ سکتا ہو تو 100 مرتبہ درود پڑھے، اور جب خالی ہے اس کے لب کسی بھی ذکر سے فارغ ہیں تو خالی نہ رکھے، محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذکر سے اپنے لبوں کو معطر رکھے، انہیں معطر رکھے۔ اور صدا آتی ہے، اب ہم بس متصل ہو جائیں اپنے موضوع سے۔ صدا آتی ہے، کیا صدا آتی ہے؟ آسمان اول سے، وہ آسمان کے جو زمین سے سب سے قریب ترین آسمان، آواز آتی ہے کوئی علم کا متلاشی کہ آ جائے اسے علم دے دیں؟ ہے کوئی شفا کا تلاش کرنے والا کہ اسے شفا دے دیں؟ ہے کوئی معرفت کی بھیک مانگنے والا، اسے معرفت نصیب کر دیں؟ ہے کوئی رضائے رب ذوالجلال کا طالب، اسے اس کا مطلوب عطا کر دیا جائے؟ لہذا اس شب و روز میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ جتنا ہو سکے، چھٹی بھی ہے، ایک صدا یہ آ رہی ہے، کیا کوشش کیجیے گا، وہی عرض کرنے لگا ہوں، اور ایک صدا آ رہی ہے اس میراث اہل بیت اطہار کی طرف سے کہ جسے میراث سید الساجدین آقا زین العابدین علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ کیا میراث؟ یعنی کہ انجیل اہل بیت، زبور آل محمد، صحیفہ سجادیہ، وہ بھی صدا دے رہی ہے اور وہ پکار رہی ہے کہ دیکھو تمہارے پاس وقت ہے، بہت لمبی نہیں تو ایک چھوٹی سی دعا ہی صحیح، مگر ضرور پڑھو۔